ایسی کون کون سی چیزیں آپ کے ذہن میں؟ بہت ساری ہوں گی، ظاہر ایک دو اگر شیئر کریں ہم سے، کہ جو پاکستان کو، وطن عزیز پاکستان کو دیگر دنیا کے ملکوں سے ممتاز کرتی ہیں اور آپ سمجھتے ہیں کہ واقعی یہ بہت بڑی ہمارے پاس ایک نعمت موجود ہے جس کی قدر ہونی چاہیے. کیونکہ جب تک ان چیزوں کا احساس نہیں ہوگا نا، ورنہ ہمیں لگتا ہے اگر میں ایک گاؤں میں رہتا ہوں اور وہاں جناب ایک واقعہ ہو گیا تو میں سمجھتا ہوں پورا پاکستان جو جناب اس برائی میں ملوث ہے. تو یہ اس خول سے باہر نکلنا بہت ضروری ہے. جب تک اپنے وطن سے پیار ہی نہیں ہوگا تو ہم وطن کی، جس کو کہتے ہیں ترقی کے لیے، کیسے سوچیں گے؟ دیکھیے، وطن کی محبت جو ہے نا ایک فطری چیز ہوتی ہے. اس سے خالی بہت کم لوگ ہوتے ہیں. کوئی ہوگا کہ جو بالکل ہی یعنی معاذ اللہ وطن دشمن بن جائے، یا وہ اتنا ہی دکھی ہے وطن کی چیزوں سے کہ وہ اس کے جذبات کچھ اور ہے. ایسا ہوتا نہیں ہے کہ وطن کی محبت سے خالی ہو. آدمی اصل میں حالات سے مجبور ہو کے ہی کسی دوسری طرف رخ کرتا ہے. اب جہاں تک کچھ چیزیں وہ ہوتی ہیں جو ہر وطن والے کو اپنے وطن کے ساتھ وابستہ رکھتی ہیں، ٹھیک ہے نا. اس میں یعنی اگر وہ ہمارے پاس ہے تو وہ دوسرے کے پاس بھی ہے. اگر ہمیں اپنے وطن کے اندر ایک سکون محسوس ہوتا ہے، یعنی اگر جیسے ہم بیرون ملک سے آئیں، اب بھلے ہم جناب پوری دنیا کی سیر کر کے آئیں اور جناب کیا مونٹی کارلو اور کیا سوئٹزرلینڈ اور کیا یہ اور وہ سب دیکھ کے آ گئے، لیکن جو سکون ہمیں اپنے وطن کی سرزمین پر اترنے سے ملتا ہے نا، وہ دوسرے وطن میں جانے سے نہیں ملتا. لیکن یہ فیلنگ صرف ہماری نہیں، یہ فیلنگ ہر ملک والے کی ہوتی ہے. وہ اپنے ملک میں جب واپس جائے گا تو وہ جو ایک اس کو انسیت ہے، ایک مانوسیت ہے نا، ہوم سکنس. ہوم سکنس تو باہر جا کے ہوتی ہے. میں کہہ رہا ہوں کہ وہ ہوم سکنس لفظی اس لیے کہ ہر وہ شخص جو اپنے ہوم سے دور ہے، یاد وطن جس کو یاد وطن ضرور آتی ہے. تو یاد وطن کا مسئلہ تو ہر شخص کے ساتھ ہوگا. دوسری وہ چیزیں ہیں کہ یعنی یوں ہے کہ ہمارا ملک جو ہے وہ سپیریئر ہے دوسرے ملک سے فلاں چیز میں. اس میں بھی دونوں پہلو ہوتے ہیں. کچھ چیزوں کے اندر دوسرا ملک ہم سے بھی بہتر ہوگا. یعنی اگر ہمارے ہاں مثال کے طور پہ جو ہے وہ ہمارا موسم ایسا ہے تو دنیا میں لازمی بات ہے کہ سب سے اچھا موسم ہمارا نہیں ہے. کسی ملک کا موسم جو ہے عالمی اعتبار سے ہم سے بھی زیادہ اچھا ہے، تو یا مالی اعتبار سے ہم سے زیادہ پاورفل ہیں، یا تربیت کے اعتبار سے ہم سے بہتر ہے. تو یوں جو ہے یہ کچھ انفرادیت ہوتی ہے جو ہر ملک کو حاصل ہوتی ہے. اچھا، اب پاکستان کی جو انفرادیت ہے اس میں جب بھی ہم کلام کریں گے اس میں ہمارا جذباتی پہلو ضرور ساتھ اٹیچ ہو جاتا ہے. یعنی بہت ساری چیزیں جب یہ کہیں گے نا کہ یار ہمارے ملک میں یہ ہے، وہ بیسیکلی صرف ہمارے ملک میں نہیں ہے. یعنی اگر ہم یہ کہیں کہ یار پاکستان ایسا ملک ہے جب ہم یہاں آتے ہیں تو ہمارے دل کو سکون ملتا ہے، تو لازمی بات ہے کہ یہ ہمارے وطن کی خصوصیت نہیں ہے، یہ ہمارا کیونکہ ہم اس وطن کے ساتھ ہیں اس لیے یہ ہے. دوسرے وطن والے کو بھی اسی طرح کی وابستگی ہوگی. بقیہ مجموعی طور پہ یہ ہے کہ یہ خطہ جو ہے یہ ایسی بے شمار چیزوں کے اوپر مشتمل ہے، ایسی بے شمار خوبیوں کا حامل ہے کہ جو واقعی شاید دوسرے ملکوں میں چیدہ موجود ہے، لیکن الحمدللہ ہمارے ہاں مجموعی طور پر موجود ہے. ہمارے ہاں جس طرح مختلف زبانیں ہیں، دنیا کے بہت سارے ملک ہیں ایک ہی زبان ہے، ہمارے ہاں بہت ساری زبانیں. اچھا، یا ایک موسم ہے، ہمارے ہاں بہت سارے موسم ہیں. اچھا، ہمارے ہاں پھر ہر طرح کا موسم. زمین کی اقسام ہوتی ہیں، پہاڑی زمین ہے، میدانی زمین ہے، زرخیز زمین ہے، بنجر زمین ہے، صحرا ہے. پاکستان کے اندر ہر طرح کی چیزیں موجود ہیں. اچھا، ذہانت کے اعتبار سے بھی یہ ہوتا ہے کہ کئی ملک ایسے ہوتے ہیں کہ جن کے لوگوں کی ذہانت اوسط ہوتی ہے، یعنی مڈل کلاس ذہانت ہوتی ہے کہ وہ کبھی بھی کوئی بڑا جو یعنی مائنڈ کے ساتھ تعلق رکھنے والی کوئی چیز ہے وہ بڑی کریٹیوٹی نہیں کر پاتے. ہمارے ہاں وہ چیزیں یعنی دماغی صلاحیت کے اعتبار سے ہمارے ہاں اس قدر یعنی بلندی ہے کہ آپ یعنی جس کو ٹیلنٹ کہتے ہیں، انبلیویبل ٹیلنٹ، اس کا انبلیویبل ٹیلنٹ ہے. یعنی ہمارے ہاں ریکارڈ توڑنے کے اندر آتے ہیں تو کون سا دنیا کا ریکارڈ ہے جو ہمارا ملک نہیں بنا؟ وسائل نہ ہونے کے باوجود ذہانت، صلاحیت، قوت، طاقت. مثال کے طور پہ فوج کے اعتبار سے یہ ہماری فوج دنیا کی بہترین فوجوں کے اندر شمار ہوتا ہے. حالانکہ وسائل اتنے تھوڑی وسائل نہیں ہوتے. ہمارے ہاں جو ایجادات ہے، مثال کے طور پہ یعنی ایٹامک انرجی ہے، ہمارے یہاں جس طرح حاصل کی گئی ہے وہ دوسرے ملک میں اندر کہاں اس طرح حاصل کی جاتی ہے؟ دنیا کی 7ویں ایٹمی قوت، 240 ملکوں میں 7واں نمبر لے لیں. اچھا، پھر ہمارے یہاں ایک اور بڑی شاندار چیز ہے، جتنے بدترین حالات ہمارے ملک پہ آتے ہی رہتے ہیں نا، اتنے شاید ہی کسی دنیا پہ پھر بھی قوم زندہ ہے. اس کے علاوہ جیسے غربت جیسے کی جاتی ہے، معاشی طور پہ بدحالی ہو جاتی ہے، حالات خراب ہو جاتے ہیں، جو کرائسس آ جاتے ہیں کاروبار پر بھی، آمدنی پر بھی. لیکن آپ کو یاد ہوگا کہ جب بھی پاکستان پر کوئی آفت آئی، چاہے زلزلے کی آئی، چاہے سیلاب کی آئی، جس طرح قوم یکجا ہوتی ہے، جس طرح مل کر اپنے بھائیوں کے لیے دن رات لوگ نکل پڑتے ہیں. وہ زندہ دلی کی قوم ہے کہ بستر چھوڑ کر وہ جناب کشمیر کے اندر برف پیدہ پہاڑوں پہ اسلامی بھائی نظر آتے ہیں، عام لوگ نظر آتے ہیں جو بظاہر مذہبی اولیے والے بھی نہیں ہوتے، لیکن وہ حب الوطنی، مسلمانوں سے محبت، اپنے پاکستان سے محبت. اچھا، پھر بیرون ملک پاکستانی جو سپورٹنگ رول ادا کرتے ہیں. میں بھی آسٹریلیا میں تھا، مجھے انہوں نے بتایا کہ ہم نے آسٹریلیا میں بہت زیادہ پاکستانی نہیں ہیں مفتی صاحب، ٹوٹل آسٹریلیا میں 70-75 ہزار پاکستانی ہیں. لیکن انہوں نے بتایا کہ جب یہ پاکستان میں زلزلہ آیا تھا ہم نے 53 کنٹینر
پاکستانیوں سے جمع کر کے 53 کنٹینر آسٹریلیا سے ٹینٹ کے ہم نے کشمیر بھجوائے تھے. یعنی یہ کیا ہے؟ وطن سے دور ہے، خوش ہیں، مزے میں، لیکن وہ جو ایک محبت، یگانگیت آل اوور دا ورلڈ، جہاں جہاں وہ آپ نے بات کہی نا، پاکستانی ہیں، بہت بڑی تعداد میں بیرون ملک ہیں، لیکن دل ان کا پاکستان کے ساتھ